بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حج کرنے کا طریقہ، حج کرنے کا آسان اور سہل طریقہ کیا ہے؟ حج سال کے 5 دنوں میں کیا جاتا ہے، اور وہ 5 دن ذی الحجہ کے وہ 5 دن ہیں: 8 ذی الحجہ، 9 ذی الحجہ، 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ اور 12 ذی الحجہ۔ حج 8 ذی الحجہ کو شروع ہوتا ہے۔ 8 ذی الحجہ کی صبح سے پہلے آپ نے چند کام کرنے ہیں۔ نمبر 1، احرام باندھنا۔ احرام باندھنے سے پہلے آپ غسل کر کے احرام باندھ لیں۔ اگر آپ غسل کر کے احرام نہیں باندھ سکتے تو آپ وضو کر کے احرام باندھ لیں۔ احرام کی 2 چادریں، ایک ازار کے طور پر، ایک قمیص کے طور پر۔ اور احرام باندھنے کے بعد آپ 2 رکعت نماز نفل احرام کی نیت سے ادا کریں۔ اس کے بعد حج کی نیت کریں: اللہم انی ارید الحج ویسرہ لی وتقبلہ منی۔ اے اللہ، میں حج کا ارادہ کرتا ہوں، میرے حج کو میرے لیے آسان فرما اور میرے حج کو قبول و مقبول فرما۔ اس کے بعد آپ تلبیہ پڑھیں۔ حج کی احرام باندھنے کے بعد نیت کرنے کے بعد آپ تلبیہ پڑھتے ہی محرم بن جائیں گے۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت والملک لا شریک لک۔ اب تلبیہ پڑھتے ہی آپ محرم بن گئے اور آپ پر احرام کی پابندیاں شروع ہو گئی۔ 8 ذی الحجہ کی صبح سے پہلے آپ نے یہ کام کر لینا۔ 8 ذی الحجہ کی صبح کے بعد تمام حاجی، اور آپ نے جو حج کا ارادہ کیا، آپ اور تمام حاجی وہ مینا کی طرف روانہ ہوں گے۔ مینا پہنچ کر ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور 9 ذی الحجہ کی فجر کی نماز بھی مینا میں پڑھنی ہے۔ 8 ذی الحجہ کی ظہر سے لے کر 9 ذی الحجہ کی فجر کی نماز تک ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر، یہ 5 نمازیں ہوں گی، یہ مینا میں پڑھنی ہے۔ ظہر کی نماز سے عصر، عصر سے مغرب، مغرب سے عشاء تک نماز پڑھنے کے بعد جو وقت ہے اس میں ذکر و اذکار کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، دعائیں کریں اور تلبیہ کثرت سے پڑھیں، اور کثرت سے تلبیہ پڑھنا افضل ہے۔ اور بہتر یہ ہے کہ آپ 8 ذی الحجہ کی رات جو مینا میں آپ گزاریں گے تو اس میں رات کو اٹھ کر آپ تہجد کی نماز پڑھیں، اس میں بھی اللہ سے مانگیں، دعائیں کریں، وہ یہ قبولیت کی اوقات ہے۔ 9 ذی الحجہ کی فجر کی نماز، فرض نماز کا سلام پھیرتے ہی آپ نے 1 مرتبہ تکبیر تشریق کہنا ہے اور اس کے بعد تلبیہ کہنا ہے۔ 9 ذی الحجہ کی فجر کی نماز مینا میں ہو جانے کے بعد آپ تمام حاجیوں نے عرفات کی طرف جانا ہے اور عرفات کی طرف روانہ ہونا ہے، اور راستے میں تلبیہ کہتے ہوئے وہ عرفات کی طرف روانہ ہو، راستے میں تلبیہ کثرت سے کہیں۔ عرفات کے میدان میں زوال کے بعد پہنچنا یہ افضل ہے، اگر پہلے پہنچ گئے تو تب بھی جائز ہے۔ عرفات کے میدان میں پہنچ کر دیگر ضروریات سے وضو وغیرہ سے فارغ ہونے کے بعد، اپنی کھانے پینے سے فارغ ہونے کے بعد اب ظہر اور عصر کی نماز میدان عرفات میں جو مسجد نمیرہ ہے، مسجد نمیرہ کا امام وہ پڑھائے گا۔ ظہر اور عصر کی نماز 1 اذان 2 اقامتوں کے ساتھ، تو آپ اس کے ساتھ پڑھیں اور فرض نماز کا سلام پھیرتے ہی 1 مرتبہ تکبیر تشریق اور اس کے بعد تلبیہ کہیں۔ اگر آپ مسجد نمیرہ کے امام کے پیچھے باجماعت نماز نہ پڑھ سکے تو اب کیا کریں گے؟ اب آپ نے ظہر کے وقت ظہر کی نماز اور عصر کے وقت میں عصر کی نماز پڑھنی ہے، اور وہ باجماعت پڑھ لیں اپنے کیمپ میں، اور فرضوں کے بعد 1 مرتبہ تکبیر تشریق اور اس کے بعد تلبیہ کہیں، یوں عصر کے بعد۔ اور حج کا خلاصہ ہی یہی عرفات کے چند گھنٹے ہیں۔ ان چند گھنٹوں میں آپ کو گڑا کر اللہ سے دعائیں مانگیں، ذکر و اذکار کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ بہتر طریقہ دعا مانگنے کا یہ ہے میدان عرفات میں کہ آپ قبلہ رخ کھڑے ہوں اور خوب گڑ گڑا کر دعائیں کریں، اور اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے محبین، مخلصین، معاونین، رشتہ دار اور آپ کی زندگی میں آپ پر احسان کرنے والے سب کے لیے آپ دعائیں کریں اور کسی کو نہ بھولیں، اور اللہ کی رحمتیں، بلائیاں، خیریں، اچھائیاں خوب اللہ سے مانگیں۔ اب عصر کی نماز اگر آپ نے وہاں امام صاحب کے پیچھے نہیں پڑھی ہوئی مسجد نمیرہ کے، جس نے ظہر اور عصر اکٹھی پڑھائی ہے، تو اب آپ ظہر کے وقت میں ظہر کی نماز پڑھیں گے، عصر کے وقت میں عصر کی نماز، عصر کے بعد سے لے کر سورج غروب ہونے تک آپ جو نا وہ دعائیں کریں، ذکر و اذکار کریں۔ مغرب کی نماز پڑھے بغیر، مغرب کا وقت داخل ہو، سورج یوں ہی غروب ہو، مغرب کی نماز پڑھے بغیر آپ نے مزدلفہ کی طرف روانہ ہو جانا ہے۔
یعنی تمام حاجیوں نے سورج کے غروب ہونے کے بعد مغرب کی نماز پڑھے بغیر مزدلفہ کی طرف روانہ ہو جانا ہے، اور مزدلفہ پہنچ کر وہ عشاء کے وقت میں عشاء کے وقت میں مغرب اور عشاء کی نماز ایک اذان ایک اقامت کے ساتھ وہ پڑھیں گے۔ پہلے مغرب کی فرض پڑھیں گے باجماعت، اور اس کے بعد عشاء کی فرض باجماعت ادا کریں گے، اور فرضوں کے سلام پھیرتے ہی ایک مرتبہ تکبیر تشریق اور تلبیہ پڑھنا ہے۔ پھر جب آپ فرضوں سے فارغ ہو جائیں تو پہلے مغرب کی سنتیں ادا کریں، پھر اس کے بعد عشاء کی سنتیں ادا کریں، اور اس کے بعد عشاء کی وتر۔ مزدلفہ میں اب آپ نے رات کو مزدلفہ میں قیام کرنا ہے، اور یہ کون سی رات ہے؟ یہ 9 ذی الحجہ کا دن تھا آج، اور آج جو ہے نا 10 ذی الحجہ کی رات ہے۔ 10 ذی الحجہ کی رات آپ نے کدھر گزارنی ہے؟ مزدلفہ میں۔ اور صبح جو ہے اب صبح 10 ذی الحجہ ہے اور آج رات جو ہے نا 10 ذی الحجہ کی ہے، تو صبح فجر کی نماز آپ نے مزدلفہ میں پڑھنی ہے۔ فجر کی نماز صبح جو نا صادق ہوتے ہی، جب صبح کا وقت داخل ہو، صبح صادق شروع ہو تو اذان ہوگی فجر کی، تو فجر کی اذان کے بعد سنتے پڑھیں، اور اندھیرے میں آپ نماز پڑھ لیں فجر کی باجماعت، اور فجروں کے سلام پھیرتی ایک مرتبہ تکبیر تشریق اور اس کے بعد تلبیہ کہیں۔ فجر کی نماز مزدلفہ میں پڑھنے کے بعد آج 10 ذی الحجہ ہے، تو 10 ذی الحجہ کو فجر کی نماز جب مزدلفہ پڑھ لیں تو اب وقوف مزدلفہ کیا جائے گا، حاجی وقوف مزدلفہ کریں گے۔ وقوف مزدلفہ کا وقت فجر کی نماز سے لے کر سورج کے نکلنے تک ہے، اب سورج نکلنے سے تھوڑی دیر پہلے آپ نے مزدلفہ سے جو ہے نا وہ مینا کی طرف نکل جانا ہے۔ اب آج 10 ذی الحجہ ہے، اور آپ نے جو ہے نا فجر کی نماز مزدلفہ پڑھنے کے بعد آپ اور تمام حاجی جو ہے وہ مزدلفہ کی طرف مینا کی طرف نکل پڑے ہیں۔ اب مینا کی طرف نکل پڑے ہیں تو مینا میں پہنچ کر مینا کی طرف نکلیں تو آپ نے آج جو ہے نا جمرہ عقبہ یعنی بڑے شیطان کو کنکر مارنے، اور یہ کنکر جو ہے وہ 7 کنکر آپ نے اس کو مارنے، اور اس انگلی شہادت کی انگلی اور انگوٹھے میں وہ کنکر پکڑ کر جو ہے نا آپ نے اس کو مارنا ہے، اس طور پر کہ وہ جو ستون کے قریب جو دائرہ کھینچا ہوا ہے اس دائرے کے اندر جو نا اور عقبہ کے جڑ میں یعنی شیطان کی جڑ میں وہ جو ہے وہ آپ کی کنکر لگنا چاہیے، اور اس طور پر کہ وہ اس دائرے سے باہر نہ آئے۔ بہرحال کنکر شیطان کو ماریں، اور اس کے بعد اب آپ نے پہلی کنکر مارتے ہی اب آپ کا تلبیہ جو ہے وہ ختم ہو گیا، اب آپ نے تلبیہ نہیں کہنا۔ اس کے بعد اب آپ نے قربانی کرنی ہے۔ قربانی کرنے کے بعد اب آپ نے حلق یا قصر یعنی سر منڈا دینا ہے یا قصر کرنا ہے، پورے سر کے بال جو نا آپ نے کاٹنے ہیں، اور پورے سر کے بال کاٹ حلق کرا دیا، قصر کرا دی، حلق یا قصر کرا دیا قربانی کے بعد، تو اب اس کے بعد آپ نے طواف زیارت کرنا ہے۔ طواف زیارت کے لیے آپ نے مکہ جانا ہے، اور مکہ جا کر آپ نے طواف زیارت کرنا ہے اور واپس آ جانا ہے، اور رات آپ نے مینا میں گزارنی ہے۔ یعنی 10 ذی الحجہ کو مینا میں آپ نے زوال کے بعد رمی کرنی ہے، بڑے شیطان کو کنکر مارنے ہیں، پہلی کنکر مارتے ہی تلبیہ ختم ہو جائے گا، اور اس کے بعد آپ نے قربانی کرانی ہے، قربانی کے بعد حلق یا قصر، تو اس کے بعد آپ نے طواف زیارت کے لیے آپ چاہیں تو مکہ جائیں، واپس طواف زیارت کر کے واپس آ جائیں۔ 10 ذی الحجہ کی ظہر، عصر، مغرب، عشاء مینا میں پڑھنی ہے، اور رات کو بھی مینا میں قیام کرنا ہے، اور 10 آئے تو 10 ذی الحجہ تھی، اب 11 ذی الحجہ کی رات بھی آپ نے یہاں مینا میں گزارنی ہے، اور صبح جو نا 11 ذی الحجہ کی فجر کی نماز بھی آپ نے مینا میں پڑھنی ہے۔ 11 ذی الحجہ کی فجر کی نماز مینا میں پڑھنے کے بعد اب آپ رمی کریں گے، آج تینوں شیطانوں کو کنکری ماریں گے، چھوٹے شیطان، درمیانہ شیطان اور بڑے شیطان کو، لیکن یہ کنکر مارنے کا وقت، رمی کرنے کا وقت جو ہے وہ زوال کے بعد ہے۔ زوال کے بعد آپ جو نا ان تینوں شیطانوں پر 7 کنکریوں کے ذریعے جو نا وہ رمی کریں گے، اور اگر آپ نے کل 10 ذی الحجہ کو قربانی نہیں کی تھی تو آج قربانی کر لیں، قربانی کرنے کے بعد حلق یا قصر کروا لیں، آپ حلال ہو جائیں۔ اور
اگر آپ نے کل نہیں قربانی کی تھی تو آج قربانی کر لیں، اور اگر آپ نے کل طواف زیارت نہیں کیا تھا تو آج طواف زیارت کر لیں، اور یوں 11 ذی الحجہ کی ظہر، عصر، مغرب، عشاء یہ آپ نے مینا میں پڑھنی ہے، اور مینا میں قیام کرنا ہے رات کو۔ اور اب دوسرے دن 12 ذی الحجہ کی فجر کی نماز بھی آپ نے مینا میں پڑھنی ہے۔ فجر کی نماز 12 ذی الحجہ کی فجر کی نماز مینا میں پڑھنے کے بعد اب آج سورج کے غروب ہونے سے پہلے اگر آپ نے قربانی نہیں کی تھی 10 اور 11 ذی الحجہ کو تو آج قربانی کر لیں، اور قربانی کے بعد حلق یا قصر کرائیں۔ اور پھر اگر آپ نے اس سے پہلے طواف زیارت بھی نہیں کیا 10 اور 11 ذی الحجہ کو تو آپ طواف زیارت کر لیں۔ یہ وقت سورج کے غروب ہونے سے پہلے تک ہے، تو سورج کے غروب ہونے سے پہلے آپ نے یہ کام کر لینے ہیں۔ اگر آپ نے جو نا طواف قربانی کر کے آپ قربانی کرنے کے بعد حلق کرنے کے بعد حلال ہو چکے ہیں تو اب آپ کو پر صرف طواف زیارت آج سورج کے غروب ہونے سے پہلے کر لیں۔ تو اگر قربانی بھی نہیں کی تو وہ بھی کر لیں۔ بہرحال سورج کے غروب ہونے سے پہلے آج 12 ذی الحجہ کو یہ تمام افعال آپ نے کر لینے۔ اگر یہ تمام افعال آپ نے کر لیے تھے، یعنی قربانی بھی کر لی، حلق بھی کر لیا، حلق یا قصر کر لیا، اور طواف زیارت بھی کر لیا تھا، تو آج 12 ذی الحجہ کو آپ نے جو ہے نا وہ زوال کے بعد رمی کرنی ہے۔ چھوٹا شیطان، درمیانے شیطان اور بڑے شیطان کو اس کے بعد آپ مکہ جا سکتے ہیں۔ اب آپ پر صرف جو ہے وہ الوداعی طواف ہے، جس کو طواف الوداع کہتے ہیں، وہ طواف اب آپ پر ہے۔ آپ جب وطن واپس ہوں تو آپ طواف کر لیں، اور وہ طواف وداع جو ہے نا وہ واجب طواف ہے۔ حج کے 2 رکن ہیں، طواف زیارت اور میدان عرفات۔ میدان عرفات میں رکنا، وقوف عرفات اور طواف زیارت، اور اس کے بعد جو ہے وہ طواف قدوم، یعنی طواف قدوم شروع میں جو طواف کرنا، تو وہ طواف، اس کو طواف قدوم کہتے ہیں، اور یہ طواف قدوم سنت ہے، اور یہ اہل مکہ کے لیے نہیں ہے بلکہ آفاقی لوگوں کے لیے جو باہر سے جاتے ہیں، پاکستان سے اور دیگر ممالک سے جاتے ہیں، ان کے لیے یہ طواف کرنا طواف قدوم سنت ہے۔ اور طواف زیارت جو ہے یہ فرض ہے، اور یہ حج کے 2 رکن ہیں، 2 فرض ہیں، ان میں سے ایک اہم رکن ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے نا طواف وداع، یہ طواف جو ہے نا یہ واجب ہے۔ اب آپ کا حج مکمل ہو گیا۔ 12 ذی الحجہ کو سورج کے غروب ہونے سے قبل آپ نے یہ افعال کر لیے، تمام حج آپ کا مکمل ہو گیا۔ اب آپ نے رات کو اگر یہیں مینا میں قیام کرنا ہے تو یعنی 13 ذی الحجہ کی رات اور صبح 13 ذی الحجہ ہے، تو آپ نے رات کو یہاں قیام کیا مینا میں، تو اب آپ پر 13 ذی الحجہ کو بھی رمی کرنا جو ہے نا وہ لازم ہے۔ تو آپ جو ہے نا 13 ذی الحجہ کو بھی ان تینوں شیطانوں پر کیا کریں گے؟ رمی کریں گے۔ یوں آپ کا حج مکمل ہو جائے گا۔ یہ حج کرنے کا سب سے آسان اور سہل طریقہ ہے جو آپ کو بتایا گیا۔ اللہ ہم سب کو حرمین شریفین کی زیارت بار بار نصیب فرمائے، اور اللہ ہمیں حج کرنے کی، عمرہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام۔